ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ انسانی رزق کی بنیاد دو چیزوں پر ہوتی ہے، یا تو انسان حلال رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، یا پھر وہ دوسرا راستہ اختیار کر کے رزق کو حاصل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر صحابہ کرام کو یہ ترغیب دلائی ہے، میرے صحابہ رزق میں، مال میں، اولاد میں اضافہ چاہتے ہو، استغفار کیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، میری قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے معافی طلب کیجیے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارش نازل ہوگی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال میں اضافہ ہوگا، وَبَنِينَ، اولاد میں اضافہ ہوگا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے باغات اور نہریں جاری کریں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كان مثل زبد البحر، جس انسان نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے انسان کو موقع دیا۔ آج کسی انسان سے دنیا میں غلطی ہو جائے اور وہ دوسرے سے جا کر کہے، یار یہ غلطی مجھ سے ہوگی، مجھے معاف کر، دوسرا کتنا خوش ہو، یار اس نے چلو غلطی تو کر لی، معافی مانگ رہا ہے، معاف کر۔ تو یہ دنیا کا انسانی پیار ہے، اگر کوئی اس سے معافی طلب کرنے آتا ہے تو اس کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ میرا بندہ مجھ سے معافی طلب کرنے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، میں 70 سے 100 مرتبہ دن میں استغفار کرتا ہوں، حالانکہ اللہ کے پیغمبر کا تو گناہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، انسانی رزق میں اضافے کے لیے استغفار، اللہ کے پیغمبر نے بار بار اپنے صحابہ کو یہی تاکید فرمائی، میرے صحابہ استغفار انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے۔ اسی طرح ایک دن چلے جانا ہے سب نے دنیا سے، میں نے بھی چلے جانا ہے، آپ نے بھی چلے جانا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے، صبح ہونے سے پہلے اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو سیدھا جنت میں جائے۔ چھوٹی سی دعا، سید الاستغفار، اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبی فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ چھوٹی سی دعا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد۔ فرمایا رات کو پڑھ کے سو جاؤ، صبح ہونے سے پہلے موت واقع ہوگی، اللہ کے پاس چلے گئے، سیدھا جنت میں۔ اور اگر صبح کو پڑھ لیا، شام ہونے سے پہلے دنیا سے چلے گئے، سیدھا جنت۔ تو ہمارے لیے زندگی یہ ایک امتحان ہے، ہمارے لیے دارالامتحان ہے، یہاں پر ہم کوشش کریں گے تو قیامت کے دن اس کا نتیجہ بھی اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم استغفار کو لازم، دنیا کا غم ہو، اولاد کا غم ہو، مال کا غم ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، استغفار کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
سبھی کا آنے والی بلاؤں کو اللہ تعالیٰ مجھے